अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं तनवीर रांझा। आज आप दोस्तों को, क्योंकि हमने लाहौर पे 2 वीडियोस बनाई हैं जी, और आज ना एक लास्ट वीडियो लाहौर की हिस्टोरिकल प्लेसेस पे रह गई थी जी, वो इंशाल्लाह आपके साथ डिस्कस करेंगे कि कुछ जो है कि जो हिस्टोरिकल प्लेसेस रह गई थी उनको जो है कि हम आज इस वीडियो में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। और ये जस्ट डेमो लेक्चर्स हैं जी, और जो प्रॉपर लेक्चर्स के लिए आप रब्ता कर सकते हैं इस नंबर पे 03067562 इंशाल्लाह। हमारी अकेडमी है स्टडी रिवर के नाम से है जी, और हम पूरी कंप्लीट तैयारी करवाते हैं 1 पेपर जनरल नॉलेज की, और अल्लाह का फजल है कि स्टूडेंट का जो रिज़ल्ट है वो बहुत अच्छा जो है कि वो आ रहा है जी। तो वीडियो की तरफ चलते हैं जी। सबसे पहले आप याद रखिएगा कि ये ना एक मस्जिद है, मरियम ज़मानी बेगम शाही मस्जिद जो है ना, ये लाहौर के अंदर है। आपको पता है मरियम ज़मानी जो है ये अकबर की वाइफ हैं जी, इनका नाम जोधा अकबर है जी। आपको पता है 1562 में शादी हुई थी बिहारी मल की बेटी जोधा से, जिनको बाद में नाम दिया गया हिस्ट्री में मरियम ज़मानी जी। उनकी ये मस्जिद है उनके नाम से जी। ये जहांगीर पीरियड में, क्योंकि ये जहांगीर की माँ है जी। आपको पता है कि 1569 के अंदर जो है वो जहांगीर पैदा हुआ था, जिसका नाम शहजादा सलीम रखा गया। ये फतेहपुर सिकरी इलाका है जी, वहाँ पे पैदा हुआ था जी। तो आप याद रखिएगा कि अपनी माँ की नाम से जो मस्जिद बनाई लाहौर में, ये 1611 से 1614 में कंप्लीट हुई है। ये मस्ती गेट है जी लाहौर में ना जी, वहाँ पे ये मतलब है कि मस्जिद है। ये बाद में जब महाराजा रंजीत सिंह ने इधर कब्ज़ा किया, आपको पता है पंजाब पे ना जी, 1799 से लेके 1849 तक सिख रूल है जी। तो उसमें आप ये देखिएगा कि इस मस्जिद को ना कन्वर्ट कर दिया गया था बरूद खाना। इसमें मैंने बरूद वगैरह एमुनेशन रखा था, तो इसका नाम पड़ गया था बरूद खाना मस्जिद। लेकिन फिर जब अंग्रेज़ पीरियड आया है 1850 में, उन्होंने दोबारा इसको मस्जिद जो है वो दोबारा से बना दिया। तो ये याद रखिएगा जी, मरियम ज़मानी मस्जिद अगर देखनी हो तो ये मस्ती गेट के करीब है जी। फिर एक बहुत बड़ी हस्ती है जी, बीबी पाक दामन। आपको पता है रेलवे स्टेशन के पास ये आती है जी, ये इनका मज़ार है जी। इसके बारे में मुझे कहा गया था कि वीडियो बनाएं, तो अब याद रखिएगा कि बीबी पाक दामन जो है ना, ये बेसिकली तो 6 ख़वातीन है जी, लेकिन बीबी पाक दामन के नाम से जो मेन हस्ती आती है वो रुकैया बिनते अली, यानी हज़रत अली की, आपको याद रखिएगा, नान फातमी औलाद का जिक्र मिलता है। मुख्तलिफ हिस्टोरियन मुख्तलिफ राय देते हैं जी, लेकिन रुकैया बिनते अली जो हैं उनके बारे में आता है कि अब्बास इब्ने अली, यानी हज़रत अली के बेटे जो हैं अब्बास, अब्बास अलमदार उनकी ये बहन है जी, और मुस्लिम बिन अकील की जो है ना ये बीवी हैं जी। और इनके साथ जो है ना 5 ख़वातीन और 4 इनके जो है ना वो गार्ड जो थे, मुलाजम थे, वो यहाँ आए थे। ये कब आए थे जी? वाक़या करबला के बाद ये आए हैं जी। अब होता है जब वाक़या करबला हुआ था 10 मुहर्रम 61 हिजरी या 10 अक्टूबर 680 AD को, तो उसके बाद ये ख़वातीन यहाँ पे आई। इनमें आप देखें तो जो नाम आते हैं, उम्मे हानी का नाम आता है, उम्मे लुकमान है, आसमा है, रमला है, ज़ैनब है, और हज़रत रुकैया बिनते अली। ये ख़वातीन जो है वो मतलब यहाँ पे आई थी, जिनके मज़ार जो है वो, जिन्हें बीबी पाक दामन के नाम से याद किया जाता है जी। इनका मज़ार मलक अयाज जो है ना, आपको पता है गवर्नर लाहौर रहा है जी। आपको पता है उसका अपना मज़ार रंग महल में है। ये महमूद ऑफ गजना के दौर में 11वीं सेंचुरी में ना, आप याद रखिएगा कि ये लोग जो है मलक अयाज ने ये मकबरा बनवाया था। तो इनका जो उर्स होता है जमादी उसानी को, हर साल 7 से 9 तक होता है जी, 3 दिन जो है इनका मज़ार होता है। तो ये बीबी पाक दामन के नाम से मज़ार है, और हर मज़हब और हर फ़िरके का बंदा जो है वो यहाँ पे जाता है जी, और अपनी मतलब है कि फैज़ हासिल करने के लिए, दुआ करने के लिए लोग यहाँ पे मतलब ज़्यादा जो है कि बरेलवी और लतशी जाते हैं, लेकिन जो है कि बाकी भी ओवरऑल जो फ़िरके हैं वो भी यहाँ पे जाते हैं जी। अच्छा जी, इधर अगर आप देखें तो ये आपको एक नाम नज़र आएगा, हवेली नौ निहाल सिंह। ये मोरी गेट है जी, 1830 में बनाई गई। तो ये आपने याद रखिएगा कि ये ग्रैंड सन है महाराजा रंजीत सिंह का, खड़क सिंह का बेटा है जी, नौ निहाल, ठीक है ना जी। उसके लिए ये हवेली बनाई गई थी जी। और ये आपने याद रखना है कि जो सिख रूल है ना जी, सिख रूल 1799 से 1849 तक चला है जी।
تو آپ یاد رکھیے گا کہ مہاراجا رنجیت سنگھ جو ہے اس نے یہ مطلب ہے کہ حویلی جو ہے اپنے گرینڈ سن کے لیے بنوائی تھی 1830 میں جی. تو یہ حویلی آپ نے یاد رکھنا ہے موری گیٹ کے پاس ہے جی. تو ابھی یہ جو حویلی ہے یہ یوسف صلاح الدین ہے جی، جو آپ کو پتہ ہے کہ وہ کلچر کے اوپر پروگرام وغیرہ کرواتے ہیں، انہوں نے یہ حویلی بعد میں خرید لی تھی جی. سنہری ماسک ایک مسجد ہے جی، یہ آپ نے یاد رکھیے گا 1753 میں بنی ہے جی. کیونکہ آپ کو پتہ ہے جتنی بھی بڑی مغل امپائر کی چیزیں بنی ہیں نا جی، وہ ساری جو سٹرانگ پیریڈ تھا اس میں بنی ہے. کیونکہ 1707 کے بعد اورنگزیب کی ڈیتھ کے بعد مغل امپائر جو ہے وہ ڈکلائن کا شکار ہو گئی تھی. لیکن یہ لاہور کے اندر ایک سنہری ماسک ہے 1753 میں نواب بخاری نے بنوائی تھی. حکومت اس وقت محمد شاہ کی تھی. مزار اقبال کو اگر آپ دیکھیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ حضوری باغ کے اندر جو ہے نا یہ ہے اقبال کا مزار. آپ کو ہوتا ہے 1938 کو جو ہے وہ 21 اپریل کو اقبال کی ڈیتھ ہوئی تھی. ان کی وفات کے بعد ان کے دوستوں نے مزار اقبال کی نا تعمیر شروع کی تھی. آپ یاد رکھیے گا چودھری محمد حسین کی سربراہی میں کمیٹی بنی تھی اور دوستوں نے خود سے فنڈ ریزنگ کر کے حضوری باغ کے اندر جو ہے، یہ حضوری باغ کہاں پہ ہے آپ نے یاد رکھیے گا کہ یہ بادشاہی مسجد اور شاہی قلعے کے درمیان جو جگہ ہے نا جی، اس میں وہ باغ جو ہے اس کو حضوری باغ جو ہے وہ کہا جاتا ہے. حضوری باغ کی جو ہسٹری ہے وہ آپ نے یاد رکھنا ہے کہ یہ 1818 میں رنجیت سنگھ نے بنوایا تھا جی. رنجیت سنگھ کا اگر آپ کو پتہ ہو تو یہ سکھ رول کا جو ہے وہ فاؤنڈر ہے جی. 1799 سے لے کے 1849 تک سکھ رول رہا ہے جی پنجاب پہ نا جی. تو اس میں آپ یاد رکھیے گا کہ رنجیت سنگھ کو لائن آف پنجاب بھی بولا جاتا ہے. اس نے یہ حضوری باغ کیوں بنوایا تھا؟ کوہ نور ہیرا جو ہے نا اس کے واپس لانے کی خوشی میں. یہ کوہ نور ہیرا کی اگر ہسٹری ہم آپ کو بتائیں تو یہ علاؤ الدین خلجی نے نا جب اب اس کا دور تھا تو اب یاد رکھیے گا کہ اس نے ایک مندر یعنی ایک علاقہ آندھرا پردیش پہ اٹیک کیا تھا تو ادھر سے وہ لے کے آیا. خلجی سے پھر یہ چلتا رہا جی بادشاہوں کے پاس میں مغل امپائر. آپ کو پتہ ہے 1526 میں جب فتح کیا بابر نے پانی پت کی لڑائی لڑی ہے تو اس کے بعد لودھیوں کو شکست دی تو یہ ہیرا جو ہے ہمایوں کو ملا تھا اور ہمایوں نے اپنے والد کو پیش کیا، لیکن جو بابر ہے اس نے ہمایوں کے پاس ہی رہنے دیا. تو پھر اس طرح مغل امپائر کے پاس چلتا رہا. لیکن آخر میں آپ یاد رکھیے گا کہ 1739 میں نادر شاہ نے جب اٹیک کیا تھا تو محمد شاہ رنگیلا جو ہے اس کی دور میں اس کی مطلب حکومت پہ 1739 میں تو وہاں سے یہ ہیرا جو ہے نادر شاہ درانی ایران کا رولر لے کے چلا گیا. لیکن آپ کو پتہ ہے 1747 میں نادر شاہ کی گورنمنٹ جو ہے وہ ختم ہوتی ہے تو مطلب ہے کہ اس کی ڈیتھ کے بعد احمد شاہ درانی وہ اور یہ ہیرا اس کے پاس چلا گیا اور پھر وہاں سے حالات جب خراب ہوئے ہیں تو احمد شاہ درانی جو ہے وہ آیا تھا یہاں پہ پنجاب میں رنجیت سنگھ کے پاس. تو اس طرح یہ ہیرا رنجیت سنگھ کے پاس پہنچا اور پھر یہاں سے ملکہ وکٹوریہ. آپ کو پتہ ہے ملکہ وکٹوریہ جو ہے اس کے بعد ابھی جو ملکہ کوئین الزبتھ تھی تو اس کے تاج میں یہ پھر جو ہے ہیرا. ابھی بھی یہ ہیرا کہاں پہ ہے جی؟ تو یو کے پاس ہے جی. تو کوہ نور ہیرے کی یہ تھوڑی سی ہسٹری تھی. اگر آپ دیکھیں تو یہ ایک زمزمہ گن آپ کو پتہ ہے لاہور کے اندر یہ استنبول چوک میں ایک بڑی سی توپ جو ہے نا وہ لگائی گئی ہے جی. آپ یاد رکھیے گا 1757 دورانی امپائر کے دوران یہ لائی گئی تھی جی. اور یہ اس کو زمزمہ اس وجہ سے بولتے ہیں کہ اس کی آواز بہت زیادہ تھنڈر کڑک جو ہے نا اس وجہ سے نام جو ہے زمزمہ گن دیا گیا تھا. پھر ایک اور لاہور کے اندر ایک مزار ہے جی ٹامب آف علی مردان. یہ شاہ جہان کے دور کا مطلب ہے کہ یہاں گورنر رہا ہے. 1657 میں اس کا جو ہے کہ مزار یہ بنا ہے جی. پھر آپ یہ دیکھیے گا کہ مقبرہ انارکلی. انارکلی کا آپ کو پتہ ہے سلیم اور انارکلی کا قصہ جو ہے وہ بڑا پاپولر ہوا تھا. یہ اکبر کے دور کا قصہ ہے جی. اور یہ آپ یاد رکھیے گا کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ انارکلی کو دیوار میں چنوا دیا تھا اکبر نے. تو اس کا مزار بیسیکلی جو ہے نا کہ یہ لاہور سیکریٹریٹ کے اندر ہے جی. یہ 1599 سے 1615 ٹھیک ہے نا جی اس دوران یہ مقبرہ بنایا گیا اور یہ جہانگیر نے بنوایا تھا جی مقبرہ جو ہے. پھر ایک نا مزار ہے لاہور میں نا یہ شاہ جمال کے نام سے نا جی. شاہ جمال سور وردی سلسلے سے ان کا تعلق ہے جی. 1588 میں پیدا ہوئے تھے، 1671 میں ان کی ڈیتھ ہوئی. بیسیکلی یہ شکر گڑھ سے آئے تھے جی. تو یہ سور وردی سلسلے کے جی. پھر لاہور میں ایک اور بلڈنگ ہے جی اس کا نام جوید منزل ہے. یہ علامہ اقبال میوزیم.
یہ 1935 میں کمپلیٹ ہوئی تھی. یہ بیسیکلی آپ یاد رکھیے گا کہ علامہ اقبال نے بلڈنگ خریدی تھی جی, اور انہوں نے یہ اپنے بیٹے کے نام سے, جاوید اقبال کے نام سے اس کا نام جاوید منظر رکھا. لیکن بعد میں گورنمنٹ آف پاکستان نے نا اس کو ایک میوزیم کے طور پہ کنورٹ کیا. 1961 میں انہوں نے یہ ارادہ کیا کہ اس کو کنورٹ کیا جائے گا, اور اس میں اقبال کی پوری زندگی کی جو ہے نا, جو مطلب آپ یہ دیکھیے گا کہ 1977 سے لے کے 1930 اپنا جو ہے نا 1877 سے لے کے 1938 تک ان کی زندگی کی ساری یادیں جو تھیں وہ اس میں رکھی گئی ہیں جی. اور اس کا افتتاح جو ہے وہ 1984 میں ضیاء الحق نے کیا تھا جی. اسی طرح اگر آپ دیکھیں تو ایک نا 9 لکھا پویلین آپ کو نظر آئے گی جی, کیونکہ نا یہ شاہی قلعے کے اندر ہے. راوی کا نظارہ کرنے کے لیے یہ بلڈنگ جو ہے نا یہ بنائی گئی تھی. وزیر خان نے بنوائی ہے جی 1633 کے اندر نا جی. تو یہ دور آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ شاہ جہان کا دور ہے جی. پھر ایک ٹومب آف نادرہ بیگم ہے جی, یہ آپ نے یاد رکھیے گا. دارا شکو جو ہے نا جی, یہ آپ یاد رکھیے گا ایلڈسٹ سن ہے شاہ جہان کا جی, اس کی بیوی کا مزار ہے جی, مقبرہ ہے. یہ بھی کہاں آپ یاد رکھیے کہ لاہور کے اندر ہے جی, مین جو مطلب ورلڈ سٹی ہے اس میں. اور دارا کیونکہ بڑا بیٹا تھا اور گورنمنٹ کی اصول بھی چاہتا تھا, لیکن آپ کو پتہ ہے کہ بیٹل ہوئی تھی 1658 میں نا جی, بیٹل آف سمو گڑھ. تو اس سمو گڑھ کی لڑائی میں جو ہے وہ آپ یاد رکھیے گا کہ چینج ہو گئی تھی گورنمنٹ, اورنگزیب آ گیا تھا اور دارا کو جو ہے وہ پھر قتل کر دیا گیا. دارے کا اگر زندگی دیکھیں تو 1615 سے 1659 تک لائف ٹینیور ہے جی. 1659 میں قتل ہوا تھا اور اس کو ہمایوں کا مقبرے میں دفن کر دیا گیا. پھر آخر میں ایک چھوٹی سی آپ یہ دیکھیے گا کہ مسجد ہے, مسجد شب بھر, جس کے بارے میں اقبال نے کہا تھا کہ مسجد تو بنا دی شب بھر میں ایماں کی حرارت والوں نے, دل اپنا پرانا پاپی ہے برسوں سے نمازی بن نہ سکا. تو یہ آپ یاد رکھیے گا کہ یہ مسجد جو ہے 1917 میں بنی تھی. یہ تقریباً نہ کوئی 3 مرلے زمین کا ایشو تھا ہندو اور مسلم کمیونٹی کے درمیان. ایک بندے نے یہاں پہ نماز پڑھی تو مسلمان جو ہے اس کو مسجد بنانا چاہتے تھے, ہندو اسے مندر بنانا چاہتے تھے. کیس چل رہا تھا, تو یہاں پہ نا ان کو مشورہ دیا گیا کہ کل آنا ہے اپنا جج صاحبان نے, انہوں نے چیک کرنی ہے جگہ, تو اگر اس سے پہلے ہی ہم رات کو یہاں پہ مسجد بنا دیتے ہیں تو ہمارے جو ہے نا حق میں فیصلہ ہو جائے گا. تو اب یاد رکھیے گا کہ رات کے ٹائم چند لوگوں نے مل کے یہ مسجد بنائی تھی. اس میں گاما پہلوان کا بڑا رول ہے جی, انہوں نے مطلب سپورٹ کیا. تو شاہ عالمی جو ہے نا مارکیٹ ہے نا, وہاں پہ یہ شاہ عالم مارکیٹ کے اندر جو ہے کہ یہ مسجد ہے, مسجد شب بھر. یہ کچھ سٹوریز تھیں جی جو لاہور کے ریلیونٹ رہ گئی تھیں. تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے کسی اور نئی ویڈیو کے ساتھ, نئی سٹوری کے ساتھ. اب تک اتنا ہی جی, تھینک یو.